اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطانی استدلال یا ڈیولز آرگومنٹ کیا ہے؟ یہ اصطلاح مولانا رومی نے اپنی مشہور کتاب مثنوی معنوی میں ابلیس کے بارے میں ایک نظم سے متعلق استعمال کی ہے، جو ابلیس کے ساتھ ایک خیالی بحث کو ظاہر کرنے والی نظم ہے۔ مولانا رومی کی اس نظم میں جب شیطان سے سوال کیا گیا کہ تم نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی، انسان کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو ابلیس نے اپنے مخصوص غرور میں لپٹے ہوئے انداز میں ایک چالاک جواب دیا۔ ابلیس نے کہا، بھلا میں کیا کر سکتا تھا، میں تو مجبور تھا، میرے ہاتھ میں وہ چال تھی جو اللہ نے پہلے ہی لکھ دی تھی، میں نے وہی کیا جو میری تقدیر میں تھا۔ علامہ اقبال نے بھی اپنی ایک نظم میں اللہ تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان مکالمے کی تصویر کشی کی ہے۔ ابلیس اس نظم میں کہتا ہے، اے خدائے کن فکاں مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر، اے خدائے کن فکاں مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر، وہ زندانے نزدیک و دور و دیر و زود، حرف استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا، ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود۔ یعنی شیطان نے اللہ سے کہا کہ سجدہ نہ کرنا اس کی تقدیر میں تھا، اور یہ اللہ کی مرضی تھی نہ کہ اس کی خود کی مرضی، اور اس طرح وہ خود کو اپنے گناہ کی ذمہ داری سے آزاد کرتا ہے جو اس نے اپنی فری ول سے کیا تھا۔ اسی کو ڈیولز آرگومنٹ یا شیطانی استدلال کہتے ہیں، وہ جملہ جسے تاریخ کے ہر گمراہ ذہن نے اپنا سہارا بنایا، وہ فلسفہ جس کے ذریعے ہر نفس پرست شخص نے اپنی غلطیوں کا بوجھ کسی اور کے کندھوں پر ڈال دیا۔ یہ وہ استدلال، یہ وہ دلیل ہے جس میں ہم اپنی کوتاہیوں، گناہوں اور کمزوریوں کو اپنی غلطی نہیں بلکہ تقدیر کی ناگزیر لکیریں سمجھ کر اپنے ضمیر کو سلا دیتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اگر انسان کے پاس برائی کرنے کا اختیار نہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ اس کے پاس اچھائی کرنے کا اختیار بھی نہیں۔ پھر تو نہ اس کی نیکی کا کوئی صلہ ہونا چاہیے، نہ ہی اس کی بدی پر کوئی سزا۔ پھر نیکی نیکی نہیں رہتی۔ جیسے غنی خان بابا نے کہا، چدے وسط بدنوی سبت سبد خوی توبہ حلد شراب و چه شراب د تپراتی وی چه بوډا شي خوله کړ شپه بیا توبه د سکے آغا خد بدو بدوی د ناکام ہے چه تخکے۔ جب آپ مجبوری سے آپ کے پاس اختیار ہی نہیں اور اچھائی کرنے پر، اس اچھائی کا فائدہ کیا؟ لیکن کیا واقعی ایسا ہے کہ انسان کے پاس فری ول ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں ایک بار پھر ریویل نالج کی طرف دیکھنا ہوگا۔ قرآن شریف اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہاں پروفیسر ڈاکٹر جیفری لینگ کی بات انتہائی